السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ناظرین؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کل پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ جو میرا ٹاپک ہوگا وہ نواز شریف کی واپسی۔ لیکن دکھ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس وقت تکلیف میں ہے، اور مسلمان بھائی کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ دکھی ہو جاتا ہے۔ پروگرام تو میرا یہ تھا، ایک خوشی کی بات ہے، لیکن اسی کے ساتھ فلسطین کے لوگ جو ہمارے غزہ میں جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، کتنے بچے جو ہاسپٹل پہ بمباری کی ہے اسرائیل نے، جو نقصان ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اور جو دکھ اور تکلیف ہے یہ تو وہاں سائٹ پہ اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہی بیان کر سکتے ہیں، اور وہ ہر آدمی جو کمزور حضرات ہے وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے وہ منظر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جو شہید ہو گئے اب تک، اور جو بچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ جو مجاہدین لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے، اور ہمارے تمام مسلمان جو حکمران ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ ان کی مدد کر سکے، کیونکہ یہ سب کا اجتماعی اور مشترکہ مسئلہ ہے۔ مسجد اقصیٰ قبلہ اول، یہ خالی فلسطین والوں کے لیے نہیں ہے امپورٹنٹ، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی حفاظت تو خود کرتا ہے، لیکن وہ انسان کو آزماتا ہے اور اس کے بعد ہی اس کو اس کا صلہ دیتا ہے، اچھا یا برا۔ بہرحال جو اس پہ قربانی دے رہے ہیں تو اللہ کو پیارے تو وہی ہوں گے جو اس کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ ہم باقی مسلمانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی اس میں کچھ اپنے طور پہ کچھ حصہ ڈال سکیں، تو اللہ ان کو کامیابی دے اور دنیا کی خیر کرے۔ تو اب ہم آتے ہیں دوستو، ایک پیاری بات ہے جی، اگر عبادت کے باوجود آپ کے اندر نرمی، جھکاؤ اور مخلوق کے لیے بھلائی پیدا نہیں ہوئی تو آپ صرف جسمانی ہی مشقت کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں اور سوچ لیں کہ اللہ بھی قرآن میں یہ ارشاد بار بار فرماتا، اللہ درگزر عظیم ساری والے کو پسند کرتا ہے، یقیناً وہی لوگ فلاح پائیں گے جو اس قرآن سے ہدایت لیں گے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور اللہ بھی جب کسی قوم کو صحیح کرنا چاہتا ہے وہ کسی موسیٰ کو بھیج دیتا ہے اور صحیح کروا لیتا ہے، اور جب ان کو ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کے اوپر جو زوال لے کے آتا ہے تو پھر زلزلے، طوفان، جنگیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑا دیتا ہے، اور عقل انسان کی معاف ہو جاتی ہے، وہ برے کو اچھا سمجھتا ہے اور اچھے کو برا سمجھتا ہے۔ تو اللہ ایسا بھی کرتا ہے، اور یہ بھی قرآن کے اندر ان کے واضح اشارے ہیں غور و فکر کرنے والے کے لیے۔ دوسری ایک پیاری بات ہے جی، تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ کردار کی علامت ہے۔ تو بعض ہم سنے سنائی دیکھے بنا کسی کے اوپر بھی تنقید کر دیتے ہیں، جیسے آج کل پچھلے کئی عرصے سے نواز شریف کو 2018 سے الیکشن میں کس طرح سے ہرایا، اور پھر جو اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اور وہ ایک لمبی داستان ہے۔ اصل میں تو وہ زیادتی 2000 سے ہوئی تھی، اور اس سے پہلے بھی 2 دفعہ میں اس کو اتارا گیا تھا، نہیں تو آج ملک پتہ نہیں کہاں ہوتا۔ اور یہ آس پاس ملیشیا، انڈونیشیا، کوریا، انڈیا، بنگلہ دیش بہت پیچھے تھے، بہت پیچھے تھے، ہم بہت آگے تھے۔ نہ یہ لڑائی جھگڑے تھے، نہ یہ جنگ و جدول تھے، نہ یہ خودکش حملے تھے۔ یہ تو مشرف کا اللہ بھلا کرے، وہ آیا اور اس کی ٹیم نے آ کے جو بربادی پھیری ہے، جو امریکہ کے ساتھ الائنس کیا ہے، اور اس پوری قبائلی پٹی کو جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں ان سب کو ایک طرح سے بے گھر کر دیا اور برباد کر دیا، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا ہے۔ خیر، اللہ بہتر کرے گا، ہمیں پوری امید ہے، جو گیا سو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ آگے ہمیں ہدایت دے اور ہم انسان کو پرکھ سکیں اور دیکھ سکیں ہمارے حق میں بہتر کون ہے۔ چور چکے ہم ایک دوسرے کو بولتے ہیں، حکمران کو بولتے ہیں، ایک عام گورنمنٹ جاب کرنے والا جتنے بھی لوگ ہیں، سب نہیں، موسٹلی جو لوگ ہیں کھانے پینے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ سندھ کے اندر تو دیکھیے کوئی کام ہی نہیں ہوا، جیسے ترقیاتی پیسہ لیا گیا کام نہیں ہوا، بلوچستان میں اسی طرح دیکھ لیں۔ یہ ایک واحد نواز شریف کا دور تھا، ابھی کرنٹ میں ہم دیکھیں تو تیزی سے کام ہوا، موٹر وے ہوئے، تب الیکٹرک کے بجلی کے منصوبے لگے، انڈسٹریز لگی، اور بہت سارے آئی ٹی کے اوپر بھی کام ہوا، آپ ایگریکلچر کے حوالے سے بھی کام ہوا، اور دنیا کے ساتھ مل کے چلنے کے حوالے سے، انڈیا کے ساتھ ملاپ کرنے کے بعد، اور یہ کوریڈور جو بنا ہے چائنا کے ساتھ اس کے حوالے سے، ترکی کے حوالے سے، ملیشیا کے حوالے سے، پھر ایک وہ جو الائنس بنا رہے تھے یہ ملیشیا کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، جس میں مصری وزیر اعظم تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مرسی
جنہوں نے جو ان کے آرمی جو چیف جنہوں نے ماشاء اللہ لگایا تھا وہ جیل میں ڈالا اور وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور عبداللہ سعودی عرب کے، یہ نواز شریف، یہ پورا ایک گروپ بنا تھا جنہوں نے بہت بڑی تبدیلی لے کے آنی تھی، اور ان کے بیک پہ تھے رشیا اور چائنا. بہرحال وہ اب بھی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے. اور ایک اور پیاری بات ہے جی، غور طلب بات یہ ہے کہ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے. تو اس کی حوالے سے ہم یہی کہیں گے، جو نواز شریف جو وقت گزارا اس کے اندر تکبر نہیں آیا، عاجزی انکساری رہی. اور وہ عمران بھائی، ہمارے عمران صاحب، اور ان کو تھوڑا سا پش کیا، حالانکہ فوج نے کیا، ادروائز تو وہ نہیں آ پاتے. اب تو سب کو پتہ آنے والے دنوں میں وہ جو فوجی جو اس میں ملوث تھے وہ خود بھی بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کر گئے، اور اتنے لوگ ناحق مارے گئے، خودکشیاں ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، بربادی ہوگی. کیا رونا روئیں. اور قوم تھی وہ ایک طرف لگ گئے کہ وہ بڑا ایماندار ہے، اور وہ امریکہ کو دھمکی لگا دی، انڈیا کو کیا کہہ دیا. بھائی انڈیا سے کشمیر اس کے حوالے ہو گیا، اس نے اپنے ساتھ اس کو ملا لیا. ایک تقریر کر کے امریکہ نے کیا کیا، ہمارے ملک کا ستیہ ناش مار دیا، اور اندر ایک انارکی پھیلائی ہوئی ہے. اور جو جس میں اینکر کو دیکھ لیں، میڈیا سے دیکھ لیں، میڈیا میں ایک انارکی پھیلی ہے، مختلف بات چیت ہوتی ہے، کسی ایک پیج پہ وہ پہنچتے نہیں ہیں. آپس میں بد اخلاقی عروج پہ چلے گئی ہے، بدتمیزی عروج پہ چلے گئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا بولنا، بدتمیزی کرنا. ہمارا معاشرہ ایسا تو نہیں تھا دوست، بہت پیارے، بہت اچھے لوگ. ہم خراب نہیں تھے، خراب نہ ہیں، اور انشاءاللہ ہوں گے. جو ایک سینیریو بنا اس کے اندر بہت کچھ خراب ہو گیا، اس کا بہت افسوس ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک درخواست دی تھی کل، اور جو ایکسیپٹ ہو گئی تھی. کل کچھ ڈبیٹ ہوئی تھی کورٹ میں، اور آج ہوئی تھی، جس پہ ان کو ریلیف مل گیا 24 تک کا، جس میں اب یہ 21 کا جو جلسہ ہے لاہور میں آسانی سے کر سکیں گے. اور نواز شریف جناب لندن سے سعودیہ اور سعودیہ سے دبئی پہنچ گئے ہیں. اب دبئی سے کل انشاءاللہ تعالیٰ ان کی واپسی ہوگی، اور 21 کو مینار پاکستان میں جلسہ ہوگا، اور اس میں بہت سارے لوگوں کی شرکت ہو رہی ہے، جس میں کراچی سے بھی، سندھ سے بہت ساری لوگ جو یہاں کے صدر ہیں وہ غالباً 3 ٹرینیں انہوں نے فل کروائی ہیں جو جائیں گی. اس کے بعد میں ایک پروگرام میں سن بھی رہا تھا ان کو کہ شاید ایک چوتھی ٹرین بھی کرانی پڑے، اور یہاں سے ان کا ٹارگیٹ ہے 40,000 کے قریب لوگوں کو لے کے جانے کا، جس میں کچھ بسوں سے جائیں گے، کچھ اپنی ٹرانسپورٹ سے جائیں گے. اسی طرح کشمیر سے نکل رہے ہیں کافر، بلوچستان سے ہے، اور پنجاب سے مختلف سٹیز سے آئیں گے. اور ایک اچھا تاثر قائم ہوگا جس میں محبت اور پیار ہوگا. یہ بدتمیزی، اوئے او تیری ماں، تیری بہن، اس کی اس کی، اور نہیں چھوڑیں گے، او چور، او چکے، او کھا گیا، او پی گیا. یہ وہ مافیا تھا جن کو پیسہ مل رہا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو برے بھلا بول رہے تھے. بدتمیز معاشرہ بنا دیا. ہمارا معاشرہ ایسا نہیں، نہ ہماری تربیت ایسی ہے. ہم اچھے لوگ ہیں، پاکستانی ایک اچھی قوم تھی، اچھی ہے اور اچھی رہے گی. کچھ خراب ہوا، جو کہ نقصان ہوا، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، اور ہمارا جو بزرگ تھے، والد تھے، ایک طرح سے وہ خراب ہوا میڈیا کے تھرو، اور حالات جو بنائے گئے 2018 کے بعد سے، اور اس کا بہت افسوس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھی آپ چیزیں دیکھیں گے. ابھی تو خیر عمران خان کی تو پارٹی اب نظر نہیں آ رہی، وہ کچھ لوگ ہوں گے اس کے اندر، باقی سارے استقام پارٹی میں وہ جناب سارے ادھر شفٹ ہوئے جا رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہے ہیں. جس میں آپ دیکھ لیں ووڑا صاحب ہیں وہ آ چکے، صادق عباسی صاحب ہیں وہ آ چکے ہیں، اور اس کے اندر آپ عمران اسماعیل صاحب ہو گئے وہ آ گئے ہیں. اور ایک لسٹ ہے لمبی جو ادھر آئے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو ایک کرتا دھرتا کبھی ادھر لے کے جانا چاہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، وہ ادھر لے کے آنا ہے تو ادھر آ جاتے ہیں، جن کا اپنا کچھ کرائٹیریا نہیں ہے. اچھے لوگ وہی ہیں جو ایک جگہ اسٹل کھڑے ہوتے ہیں. اور میں بچپن سے میں نے ضیاء کا دور دیکھا، جو میں ہوش سنبھالا صحیح، اور وہ کو میں بڑا مانتا ہوں. جو انہوں نے ایک وار خاموش مجاہدین کی ایک وار لڑی ہے نا رشیا کی، اگر یہ ادھر بیٹھے خاموش بیٹھے رہتے نا تو رشیا افغانستان کو چھوڑ کے پاکستان میں اسے آنا تھا. تو اس لیے ان کو مجبوراً ہیلپ کرنی پڑی تھی مجاہدین کی، افغانستان کی، تو تبھی ہم سیف رہے. اس کے بدلے میں کچھ ظاہر نقصان بھی ہوتا ہے. تو اس کے جانے کے بعد ظاہر ہے پھر وہ لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے، اور مختلف ہمارے جو سب سے زیادہ نقصان جو ہمیں دیا وہ مشرف صاحب جب آئے
اور امریکہ کو CIA کو اندر آنے دیا اس نے 9/11 کے بعد، جس سے ہمارا زیادہ نقصان ہوا، ادروائز نہیں ہونا تھا ہمارا۔ اب یہ ماشاءاللہ جو ایک 3 کا ٹرائنگل بنا ہے، ایک سمجھ گروپ بنا ہے، اور جس سے مجھے بڑی امید ہے۔ میری پچھلی ویڈیو میں نے بتایا بھی تھا کہ پاکستان کے اس وقت جو 3 ستون اور 3 پلر بن کے جو اب چل رہے ہیں، اس پہ ہمارے نواز شریف صاحب جو بیک پہ ہیں ابھی تو، اور فرنٹ پہ اپنے جنرل منیر صاحب ہیں، اور قاضی فاض عیسیٰ صاحب، اور جو کہ اپنا کام بڑے خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں، اور اس پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں جو انہوں نے سخت ڈنڈے کا استعمال کیا تو کس طرح ڈالرز نیچے آیا، کس طرح اسمگلنگ روکی ہے۔ اصل میں تو ابھی یہ رکی نہیں ہے، اس میں اتنے جناس، اتنا جنرل آئٹم ہے ہمارے پاکستان میں، اتنا رکھا ہے جو کئی سالوں کے لیے کافی ہے۔ اتنے وائیکلس ہیں، 4 ویل ہوگی، باقی گاڑیاں ہوگی مختلف برانڈس کی، وہ اتنی کھڑی ہوئی ہیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو جس کے بارے میں ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ جو افغانی لوگ جو تھے وہ اس ساری ٹریڈ سے وابستہ تھے، جس میں ٹیکس پاکستان کو آتا نہیں تھا۔ ٹیکس دن بائی روز کی روز جو ہے وہ نیچے اس کا لیول آتا جا رہا تھا۔ اسی طرح ایران سے اسمگلنگ ہو رہی تھی، سب چیزیں آ رہی تھی، ادھر سے افغانستان سے آ رہی، تو پاکستان کو بہت ڈسٹرب کیا۔ ابھی ایران کی طرف تو ہمارے 3 بارڈر بن چکے ہیں، راہداری بن چکے ہیں، جو ایکسپورٹ امپورٹ ہوں گی وہاں پہ مال کے بدلے مال، اور باقی 2 اور بننی ہے، غالباً 5 بنے گی۔ اسی طرح افغانستان سے بارڈ لگ چکی ہے، اور اب یہ جو اور ابھی تو سختی ہونی ہے، ابھی یہ کام رکا نہیں ہے۔ ڈالر کچھ تھوڑا اوپر جانے کا ہوا تھا، آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ بجلی جو ہے نا شکارپور میں، آپ سوچ لیں بجلی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں تقریباً 80% جو ہے نا بجلی چوری ہوتی ہے شکارپور کے ایریے میں، جیکو آباد شکارپور، سندھ کے اندر تو بہت ہی چوری ہوتی ہے، اسی طرح بلوچستان میں۔ تو اس کی جب یہ آپ کیا کہیں گے، بجلی کی روک تھام ہوگی نا چوری کی، تو آپ خود بخود ہی یہ بجلی کے ریٹ بھی نیچے آ جائیں گے۔ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا پروگرام میں، غالباً 12 15 18 پر یونٹ یہ بجلی بھی آئی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ بجلی چوری ہو رہی ہے، جتنی ریکوری ہونی چاہیے وہ 50% ریکوری ہو رہی ہے، 50% سے 60% تقریباً پاکستان میں بجلی چوری ہوتی ہے۔ تو اب یہ کون چوری کر رہے ہیں، ہم اور آپ؟ اگر وہ عملہ اس میں ملوث ہے، میں ہوں، ہمارے آس پاس کے بہت سارے علاقوں میں بجلی چوری کرتے ہیں، اب وہ بولتے ہیں جی وہ لوگ ملوث ہیں، وہ KC والے وابڈا والے خود آ کے بتاتے ہیں، تو یہ تو ہمارا کام ہے نا دوستو کہ وہ مجھے بھی آ کے بولیں، میں تو نہیں لوں گا، میں تو نہیں کروں گا چوری۔ اگر مجھے کوئی غلط کام کہتا ہے کوئی، تو میں تو نہیں کروں گا۔ تو ایک اچھا انسان، ایک اچھا پاکستان کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ اب یہ جو جلسہ کل ہوگا دوستو، اس میں تو انہوں نے اپنا ایک تعارف کرانا ہے اور ایک اپنا حالات بتانے ہیں، کیا واقعات بنے جو اس حالت کو وہ پہنچے، اور کیا کیا ریزن آئے، اور کس وجہ سے وہ باہر گئے، اور پھر باہر سے آج وہ جو واپس آئے ہوئے ہیں، آنے والے دنوں میں کس طرح سے ملک ترقی کرے گا، جس میں اکنامی طور پہ ابھی یہ جو ٹیم ہے نگراں حکومت کی ایک بہترین پرفارمنس دے رہی ہیں۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آنے والی جو حکومت آئے گی، یہ انہی کے محرون محنت سمجھ لیں آپ، یا انہی کا کرتا دھرتا سمجھ لیں، جو انہی کو فالو کر کے یہ لوگ چل رہے ہیں، اور جس سے ریکوری ہو رہی ہے۔ ڈالرز کو پکڑ رہا ہے جو اسمگلنگ ہو رہی تھی، باقی جناز کو پکڑ رہے ہیں، چینی، کھاد، سپرے ہو گیا، باقی دوسرے آئٹم ہو گیا، اور جو یہاں بغیر ڈیوٹی کے اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اندر اب سختی ہوگی۔ یہ گورنمنٹ کے جتنے لوگ ہیں اب ظاہر ہے ان کو بہت ساروں کو نکال دیا جائے گا۔ یہ گورنمنٹ کے اندر بھی بڑی سختی آئے گی، جو ٹیلنٹڈ آدمی ہوگا، جو اہل آدمی ہوگا، وہی جاب کرے گا۔ جو کھانے پینے والے ہیں ان کا تو اب اللہ حافظ ہو جائے گا۔ جتنے بڑے ادارے ہیں وہ پرائیویٹائز ہوں گے، کیونکہ ایک آپ دکان کھولتے ہیں تو وہ بہترین چلتی ہے جب وہ گورنمنٹ کے پاس ہو۔ گورنمنٹ میں دیکھ لینا SRTC اتنا بہترین ادارہ تھا، ٹرانسپورٹ کا، کراچی میں چلتا تھا، سندھ میں پورے میں برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ PIA یہیں ہیڈ آفس تھا تو PIA کو برباد کر دیا۔ اسٹیل مل ادھر تھی سندھ میں، وہ برباد کر دی۔ سندھ کے اندر تو جو ادارہ ہوگا نا وہ پورا ختم ہو جائے۔ اسی طرح آپ ریلوے سے میں اندازہ ہر ایک کو بولتا ہوں، آپ کو دیکھنا ہو ٹرین جیسے صادقآباد سے سندھ میں داخل ہوگی، اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی کراچی تک۔ جیسے صادقآباد سٹارٹ ہوگا سپیڈ 120 تک چلی جائے گی، 110 100 108 110 سندھ میں آ جائے گی۔ ایک وہ اس کے جو ٹریک ہے وہ کمزور ہے، دوسرا یہاں کے جو لوگ ہیں، جو عملہ ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتا، باقی دوسرا ٹرانسپورٹ مافیا اس میں ملوث ہے، اور اندرون کھانا کھاتا جو ہے وہ پیسے کھاتے ہیں، جس میں کبھی کوئی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، ریلوے ٹریک ٹوٹ جاتا ہے، پھر ساری ڈی ریل ہو جاتی ہے ٹرین، اور پھر وہ ٹرانسپورٹ مافیا کی چاندی ہو جاتی ہے۔
تو یہ بھی ایک مل ملا کے کام ہو رہا ہے. تو میری اس پہ بھی قوم بالا سے ہوگا کہ اس نظریے پہ بھی نظر رکھیں اور یہ سزائیں دیں کچھ سخت. میں نواز شریف صاحب جو کل پرسوں جو کریں گے جلسہ اور آنے والی حکومت میں چاہوں گا کہ سخت سزائیں دیں. جو قتل کرتے ہیں, جو بہت بڑے بڑے فراڈ کرتے ہیں, ریپ کرتے ہیں, تو ان کی سزائیں جب سخت ہوں گی نا, اور گورنمنٹ املاک کو جو آگ لگائے نا اس کو پھانسی کی سزا ہو, تاکہ یہ جو ہماری املاک کو آگ لگا دی جاتی ہے نا, پورا ریلوے ختم کر دیا, باقی ادارے ختم کر دیے, تو اس کے اندر بھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں امید دلاتا ہوں پاکستانی قوم کو کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو اب بہت تیزی سے ترقی کرتا ہوا دکھے گا. اللہ نہ کرے یہ جو ٹیم ہے اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے, یا وہ جو طاقتیں ہیں جو پاکستان کو ڈسٹرب کرتی رہتی ہیں وہ اس میں کامیابی نہ ان کو مل جائے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو فلسطین ہے اس کا مسئلہ سالو ہو, اور مسلمان اگر یہ پاور میں آ کے اور یہ اگر سامنا کھڑے ہو جائے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. فلسطینی تو ابھی دیکھو نا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور انہوں نے ان کو نت ڈال کے رکھ دیا ہے. تو کل کا جو جلسہ ہوگا میری تمام لوگوں سے بھی ہے اپیل کہ وہ اس کو کامیاب بنائیں, جو لاہور میں یا پنجاب کے آس پاس رہنے والے ہیں. آپ ایک دفعہ موقع دیں, اور میں دعا کروں گا, میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ فورسز جو ہماری ہیں یہ جو حکومت کو چلتا کر دیتی ہے, اللہ تعالیٰ اس دفعہ یہ پیج ایسا بنے کہ کم سے کم یہ 5 سال ایک دفعہ نکل گئے نا تو آپ ملک کو دیکھیے گا یہ کہاں جاتا ہے. 5 سال میں بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا, اور آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے مہنگائی کس طرح کنٹرول ہوتی, چیزیں کس طرح سستی ہوتی. یہ تو بھائی ساری چیزیں افغانستان جا رہی تھی, وہاں سے سمجھ لو وہ ادھر افغانستان کے لیے منگوائی جاتی تھی, رستے میں وہ کنٹینر خالی ہوتے تو وہ پاکستان میں ہی رہ جاتی تھی, اور بغیر ڈیوٹی, بغیر کسٹم کے, بغیر ٹیکس کے جب یہ چیزیں یہاں بک رہی تھی تو گورنمنٹ کیسے چلے گی جب ٹیکس ہی نہیں کوئی کلیکٹ ہوگا, تو وہ اپنا بجٹ کیسے بنائیں گی, تو خسارے میں ہی جائے گا. تو اب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آئے گی, اور نواز شریف کو ہمارا ہر طرف سے ایک طرح سے ایڈوانس میں مبارکباد ہو. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, ان کی ٹیم کو کامیاب کرے, اور یہ جن کو جو سیاسی پارٹی ہوں گی یہ اتحاد کریں گے, ملا کے چلیں گے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید MQM جو ہے یہاں سے سندھ سے اس کو یہ آن بورڈ لیں, جس میں اپنے ہمارے جو سابقہ ناظم بھی رہ چکے ہیں MQM کے, میں نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا, وہ ہوں گے, اور باقی جو MQM کے جو لوگ ہیں پاکستان جو MQM ہیں ان کے جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے, اور سندھ سے جو یہ بعض چھوٹی پارٹی ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گی. اسی طرح بلوچستان سے, اسی طرح سرحد سے, اور کشمیر سے, اور پنجاب سے وہ ان کے ساتھ مل کے اور ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک ملک کو آگے لے کے چلیں گے. اب میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ سارے مل کے پاکستان کے لیے کچھ کریں. پاکستان نے تو سب کو بہت کچھ دیا, لیکن اب پاکستان کو ضرورت ہے ہماری سب کی, اور ہم سب مل کے کام کریں, ایک دوسرے کو تنقید نہ کریں. ہر آدمی اپنے طور پہ کام کرے. ایک شہری ہے وہ اپنے طور پہ اپنا کام سر انجام دے. روڈ پہ جا رہا ہے تو اپنی گاڑی اگر ڈرائیو کر رہا ہے تو وہ اپنی گاڑی کو صحیح طرح سے ڈرائیو کرے, لائسنس اپنے ساتھ رکھے, گاڑی کو فٹ رکھے, سگنل توڑنے سے بچے, پارکنگ کو صحیح جگہ پہ پارک کرے, اور اسی طرح جو کچرا ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالا جائے. اسی طرح بلدیاتی ادارے ہیں وہ کچرا گھر گھر سے آ کے اٹھائیں, اور جو پوائنٹ بناتے ہیں کچرے کا وہاں سے اٹھایا جائے. اسی طرح جو روڈ ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں, سروج لائنیں ہیں, ان کو دوبارہ سے بنایا جائے. اس میں سب لوگ مل کے اپنا اپنا حصہ ڈالیں, اور اس کی مینٹیننس اصل ہے, بن تو جاتی چیزیں مینٹیننس رہیں. باہر کی چیزیں جو نظر آتی ہیں ہمیں شفاف, اس کا ریزن یہ ہے وہ مینٹیننس کرتے ہیں, اور ہر آدمی اپنی جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو پوری طرح سے انجام دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کام پرفیکٹ ہوتا ہے. یہاں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں نا, پیسہ دیا اور کام کرتے ہیں. یار اتنے پیسے کا کیا لے کے جائے گا, گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے, بیوی بچے آپ کے خراب ہو جاتے ہیں. ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں. شراب کباب میں سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے, یا آپ کی علاج معالجے میں سارا پیسہ لگ جاتا ہے, ایسا سارا پیسہ نکل جاتا ہے. اور مرنے کے بعد 2 گز کی قبر ہوگی, اور کفن بھی پتہ نہیں بعض دفعہ نصیب بھی نہیں ہوتا ہے, اور بعض دفعہ دوسرے ہی لوگ دفناتے ہیں. تو یہ ہماری حالت ہوتی. تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اور اپنے ملک کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہیے. اس ملک کو اب ہمیں دینا چاہیے. اور بعض لوگ بولتے ہیں اس ملک میں کچھ نہیں رکھا جا رہا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا, میں تو خیر آج نہیں بول رہا ہوں, ناچکا ایک عرصے سے میں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں, بتا رہا ہوں. پہلے میں نام نہیں لیتا تھا کہ ایک انہی سیاسی پارٹیوں میں ایک پارٹی ہے, آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کو کہاں لے کے جاتی ہے. تو وہ جو ایک پارٹی ہے وہ یہ نون لیگ, نواز لیگ والے تھے. اور لاسٹ پارٹی اس بیان میں میں نے تو کہا تھا, ابھی یہ جنرل عاصم منیر کا صرف نام آ رہا تھا, اسی وقت بتایا تھا. تو جب آپ کسی کو پرکھنا چاہیں نا تو اس کا بچپن, اس کی جوانی, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ, اس سے آپ کسی کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں, اچھا یا برا ہے.
ایک اچھی تربیت والا آدمی کبھی خراب ہو نہیں سکتا. یہ بہت شادہ نادر ہی ہوتا ہے کوئی بری صحبت میں یا کسی کا اعلیٰ کار بن جائے یا مجبوری بن جائے تو آدمی غلط قدم اٹھا لیتا. ادروائز اچھا آدمی کبھی خراب نہیں ہوتا اور اللہ اس کو خراب ہونے بھی نہیں دیتا. اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر ہوگی اور 21 تاریخ کو جلسہ ہوگا اور وہ ایک بہترین جلسہ ہوگا. کورٹ سے بھی ریلیف ملے گا. اور بعض لوگ بولتے ہیں مجرم ہے. بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں تھا نا, یہ تو سارے کیس بنائے گئے تھے. جب کیس ہی غلط بنے ہوئے تو کیا مجرم اور کیا منصف اور کیا جج, کیا سپاہی اور کیا چور اور کیا ڈاکو. جب کسی نے کچھ گناہ کیا ہی نہیں تو وہ مجرم کیسا بنا؟ تو وہ اس وقت کرتے دھرتوں نے, ساروں نے, کورٹ نے مل کے اور جو کچھ اداروں کے کچھ لوگ تھے انہوں نے مل کے ایک ڈیولپمنٹ کی تھی. وہ کسی کو اچھا بنانا تھا وہ اچھا بنایا, کسی کو اچھے کو برا بنانا تھا وہ برا بنا دیا. تو مجرم کیسے ہو گیا؟ وہ تو انہوں نے کہا تو وہ برا بنانا, اس کے خلاف تو کوئی کیس تو نہیں تھا. بنائے گئے, جب بنا دیں گے تو آپ کسی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں. یا تو کسی اچھے آدمی کو, حاجی کو آپ پکڑ کے جا کے بند کر دیں جیل میں, وہ قبول کر رہے بھائی میں نے جرم کیا, یا تو ایسا بھی ہے. تو جو مجرم تھا ہی نہیں تو مجرم کیسا اور اس کو ریلیف کیسا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے پاکستان کو تیزی سے ترقی کرتا ہوا. نا امید کفر ہے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے لوگوں پہ اور اپنے ملک کے جتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کو ہم قومی دھارے کے اندر لے کے آئیں اور ان کو ساتھ ملا کے چلیں. یہ جو املاک ہے, ہماری ریلوے ہے یا ٹرانسپورٹ ہے, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ہم ان کا خیال کر رہے ہیں. روڈ ہیں, یہ باقی یہ الیکٹرک پول ہیں, بجلی کی تاریں ہیں, باقی جو ایسٹس ہیں پاکستان کے, ان کی پلیز میری ہر پاکستانی سے ریکویسٹ ہے کہ یار پلیز ان کو نقصان نہ پہنچائیں. وہ آپ کی بہتری کے لیے. اتنا اچھا سٹرکچر تھا پورا ریلوے کا نیٹ ورک. مجھے ریلوے سے اس لیے کہ میرے والد ریلوے میں تھے اور دنیا میں جتنے ملکوں کو میں نے ترقی کرتے دیکھا وہ ریلوے سے ترقی کیا. ابھی ایک اگر ٹرین ہے, گڈس ٹرین ہے, اور وہ تقریباً 70 اس کے اندر بوگی لگی ہوئی ہیں, 70 مین باز میں 80 ہوتا ہے, ایک بڑی پاور اس کے ساتھ لگی ہوا ہے. تو 80 کنٹینر ایک ٹرین کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر کتنا ڈیزل جل جائے گا یار؟ 2 ٹرالر کا جلے گا پشاور سے, لاہور سے کراچی تک کا. تو اگر وہ کنٹینر بائی روڈ جائیں گے تو کتنے ٹرالر جائیں گے؟ 80 ٹرالر کنٹینروں کو لے کے جائیں گے 40 فیٹر کو. وہ 80 ٹرالر جب چلیں گے کنٹینر روڈوں پہ تو اس سے رش بڑھے گا, روڈ خراب ہوں گے, ایکسیڈنٹ ہوں گے اور فیول کا لاس ہوگا. اس لیے ایک گڈس ٹرین, ایک انجن جو ہے 80 بوگیوں کو لے کے جائے گا کنٹینر کو, کتنا فائدہ ہوگا. اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ ریلوے کو, نواز شریف صاحب سے, کہ آنے والے وقتوں میں ایک ریلوے کا ایک ایسا ایکٹیو پرسن کو آپ ریلوے کا وزیر بنائیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت اختیار کرتی ہے. باقی صنعت جو ہے اس کا ایک وزیر اچھا آپ لگائیں, ایک خلائی حوالے سے جو ہے وہ اور ایک دفاعی حوالے سے. یہ اچھے لوگوں کو آپ چنیں اور جو اسٹرکچر ہمارے پاکستان کا جو اس کو ڈیولپ کرنا ہے اس کے لیے ایک پلاننگ کے جو وزیر ہیں وہ احسن اقبال صاحب ہیں, بڑے اچھے ہیں. سعد رفیق ریلوے کے لیے بڑے اچھے ہیں. تو کچھ اچھے لوگ اور ہمارے پاکستانی باہر بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں, ان کو بلایا جائے اور ان کو مل کے ریلوے میں ان کا انویسٹمنٹ کروائی جائے. اور ایک کراچی سے لے کے سی کے سائڈ گوادر تک کی ایک ریلوے ٹریک بنایا جائے. اور ایک جو پاک پٹن سے یہ جو ہمارا ریگستان کا علاقہ, تھر کا علاقہ ہے, جو چولستان کا, بہاولپور کا, رحیم یار خان صاحب کا بعد, ادھر سے بھی ایک الگ ایک ریلوے ٹریک بنایا جائے اور جو پورٹ قاسم تک وہ یہاں تک آئے. اسی طرح اندرون سندھ جو ہے بہت سارے علاقے وہاں تک ہے. یہ پشاور سے آگے باجوڑ ایجنسی ہے یا افغانستان کے بارڈر تک ریلوے ٹریک کو بڑھایا جائے. زیادہ سے زیادہ میرا یہ کہنے کا مقصد ہے جہاں بدین کا ٹریک ختم ہو گیا اس کو دوبارہ بنایا جائے. یہ اپنا اللہ بھلا کرے پٹیجن ہے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں سکرنٹ سے پٹیجن تک جاتی تھی یہ ٹنڈو آدم سے, اس ٹریک کو دوبارہ چلایا جائے. خانپور سے ایک زہر پیٹ تک جاتی تھی پہلے, چاچڑا تک, وہ سر صادق جو تھے نواب صادق انہوں نے بنوایا تھا, بعد میں ریلوے ٹریک ختم کر دیا. اس کو چاچڑا سے کوٹ میٹھن تک ریلوے پہ ایک برج بنایا جائے ریلوے کا, اس کو یہاں تک کیا جائے تاکہ بعض دفعہ ریلوے کا ایک جال بنا دیا جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں ملک کو ترقی کرتے ہوئے اور جاب کریٹ کی جائیں. گورنمنٹ میں یہ جو جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کو نکال دیا جائے ایک دفعہ. پھر جو اہل ہو یا تو ایسا کیا جائے ان سب کا ٹیسٹ لیا جائے آن ایئر کیمرے کے تھرو کہ اگر وہ اہل ہے تو اس کو اس کی جاب پہ رکھا جائے, ادروائز اس کو نکال دیا جائے اور دوسرے آدمی کو جو اہل ہو اس کو لگایا جائے. تو یہ میرٹ کی بنیاد پہ جاب دی جائے
اور جو اس اہل نہیں ہیں ان کو ٹیکنیکل شعبے میں ان کے کچھ ایسے ادارے بنانے چاہیے ٹیکنیکل کے، جب جیسے پہلے ووکیشنل تھے اب بھی ہیں، کچھ انسٹیٹیوٹ بنانے چاہیے، وہاں ان کی ٹریننگ کی جائے تو پھر ان کے حساب سے جاب کریٹ کی جائے. کچھ پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے گا تو وہ اس میں کچھ ضم ہوں گے. ایگریکلچر کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. کچھ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب، فیصل آباد میں ریسرچ کی گئی ہے، شوگر کین ہے جو گنا، اس میں کچھ ایسا بیج انہوں نے پروسیس کیا ہے جو کہ 3 گنا جس سے بڑھ جائے گی اس کی پیداوار. اسی طرح کاٹن کی 3 گنا بڑھ جائے گی. اور اسی طرح میٹ ہے، گندم ہے. ہم پہلے ضیاء کے دور میں ہم نمبر 1 نمبر 2 پہ رہے ہیں گندم اور کپاس کے اندر. یہ تو ہمارا حال ایسا ہو گیا نا. یہ تو عمران کی حکومت آئی، سارے ایگریکلچر رقبے کو سارا ہاؤسنگ سوسائٹی بناتے چلے گئے. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ بناتی تھی ہاؤسنگ سوسائٹی، جو پراپر روڈ، پراپر فٹ پاتھ، پانی کا سیوریج کا نظام بہترین ہوتا تھا. جتنے منزل بولا ہے اتنی منزل بنتی تو بہترین اچھی کالونی بنتی تھی. جب سے یہ لوگوں کے حوالے ہوا بے ڈھنگے شہر بن گیا اور ایگریکلچر رقبہ ختم ہو گیا. ایک پلان کے تحت پاکستان کو تباہ کیا جا رہا تھا. پولیس کی وردی ہے پورے پاکستان میں، وہ چینج کی جائے، ایک ایسی وردی جو لائک کرے ہر آدمی، وہ بنانی چاہیے. اور اہل ان کی پہلے ایک تربیت کی جائے پولیس کی، ان کی ٹریننگ سینٹر کھولے جائیں جہاں ان کی تربیت کی جائے لوگوں کے ساتھ. چاہے وہ انسان جو شہری ہے بدتمیزی بھی کرے پولیس سے تو اس کو اس کا اتنے پیشنس ہونے چاہیے کہ اس کو مسکرا کے اس کا جواب دے. جیسے کوئی آدمی شہری جائے اپنی رپورٹ لے کے تو اس کے لیے وہ پولیس آفیسر کھڑا ہو اور اس کو بٹھائے اور اس کی وہ داد رسی سنے، چاہے ایک بچہ کیوں نہ چلا جائے. ایسا پولیس کا ادارہ بننے چاہیے اہل لوگوں کو. اور وہ سارے کیمرے کے تھرو نیٹ ورکنگ ہونا چاہیے، جو آئی جی ڈی آئی جی اس کو مانیٹرنگ کریں تاکہ پتہ چل سکے کہاں کیا ہو رہا ہے دیہات کے اندر، شہر کے اندر. ریلوے کو دیکھا جائے، ایگریکلچر کو دیکھا جائے، جو نئی انڈسٹری ہے، بڑی بڑی انڈسٹری ہے، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس کو پروموٹ کیا جائے. جو ہمارے یونیورسٹی کالج کے اندر جو ینگ جنریشن ہمارے جو نئے جو سائنسدان بن رہے ہیں، جو کچھ تخلیق کوئی ایسی ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور وہ لے کے آ جائے. پرانے لوگ جو ریلوے میں تھے، پی آئی اے میں تھے یا مختلف اداروں میں تھے، ان کو ایک دفعہ لے کے آ جائے ینگ کے ساتھ ملا کے اور دوبارہ سے ادارے بنائے جائیں اور ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے. اسی طرح پورٹ قاسم پہ جو اسٹیل مل ہے اتنا بڑا رقبہ ہے، اس کو انڈسٹری زون بنایا جائے، ساری اسٹیل مل کی جگہ ہے. اسی طرح ریلوے کی جو جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا وہ واپس ریلوے کو دی جائے. ریلوے کا 3را ٹریک بنایا جائے 2 کے ساتھ، اور باقی بھی نیٹ ورکنگ اس کو وسیع کیا جائے. تو میں امید رکھتا ہوں میرا پاکستان آنے والے دنوں میں ڈالر بھی نیچے آئے گا، فیول بھی نیچے آئے گا، الیکٹرکسٹی بھی نیچے آئے گی، باقی چیزیں بھی سستی ہوں گی. لوگوں کو بولوں گا حرام کھانا چھوڑ دیں، غلط کام کرنا چھوڑ دیں، ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں. دودھ میں ملاوٹ، چیزوں میں ملاوٹ، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ. یہ جو پروڈکٹ بناتے ہیں، جو بیچتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، جیسے آپ گھر میں کھاتے ہیں ایسے پلیز بنائیں، باوضو ہو کے بنائیں کھانے کو، اور اس کی افزان صحت کا اس کا خیال رکھیں تاکہ لوگ بلا جھجک آپ کا باہر کھانا کھا سکیں. اور یہ جو روڈوں پہ کرسیاں رکھ کے پورے روڈوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے. جس طرح عرب کے اندر 1 انچ بھی باہر کوئی چیز نہیں رکھی، شٹر کے اندر ہی سب کچھ بنتا ہے، تو پاکستان کے اندر بھی شٹر کے اندر ہونا چاہیے تاکہ شہر خوبصورت لگے. یہ باہر پوری جگہوں پہ قبضہ کر لیا، ہر آدمی دکان اندر ہے، چیزیں باہر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پرچون کا سامان ہے وہ بوریاں باہر ہیں، ٹیبل ہیں تو وہ باہر ہیں، گھی کے کنستر ہیں وہ باہر رکھے ہوئے ہیں. ہوٹل والوں نے تو کرسیاں پوری باہر رکھی ہوئی ہیں، اور یعنی کہ کوئی آدمی اندر نہیں رہتا، باہر ہی رہنا چاہتا ہے. تو یہ پتہ نہیں کیسی قوم بن گئی. اور پھر کہتے ہیں ہم یار ہمارا ملک خراب ہے. ملک اچھا ہے بھائی، ہم لوگ خود صحیح نہیں، سربراہ بھی اچھے ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ نواز شریف جو آئے ہیں کل 21 کو، ان کا اچھا استقبال ہوگا، اچھا جلسہ ہوگا، اور آنے والے دنوں میں یہ جو پاکستان کو لے کے جائے گا. میں تو اندر سے بہت ہوپفل ہوں اور بہت پہلے سے ہوں، 1 سال سے. اور اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کوئی حادثہ نہ ہو جائے یہ جو ایک ٹیم بنی ہے اس کے ساتھ. ادروائز آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ترقی کیسے کرتا ہے. اتنے امیر کبیر لوگ ہیں اور جو اس کو آن کرتے ہیں. اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے مہاتیر محمد ان کے ساتھ جڑے ہوں گے، طیب اردغان ان کے ساتھ جڑے ہوں گے، سعودیہ ان کے ساتھ جڑا ہوگا، پیوٹن ان کے ساتھ جڑا ہوگا، چائنیز جو پریزیڈنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ملے ہوں گے، مصر والے ہو گئے. آپ جتنے کنٹری ہیں آپ ان کو ساتھ دیکھیں گے. جو آپ بول رہے ہیں نا وہ اس کو پسند نہیں کرتے، پسند اسی کو کرتے ہیں. اور اتنے بڑے بڑے بزنس مین اس کے ساتھ ہیں، اور پیسہ دیکھیں کیسا آتا ہے پاکستان کے اندر، ترقی کیسا کرتا ہے. آپ نے جو تکلیف اٹھائی اس کے لیے میں بھی معافی مانگوں گا. اپنی پاکستانی قوم جو میرے بھائی بہن ہیں جن کے جو لوگ اس دنیا سے فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے تو میں مغفرت کی دعا کروں گا. اور جو بچ گئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان کو ریلیف ملے گا. جو میری ماں بہن بیٹیاں ہیں جو ظالم لوگوں کی نرخے میں ہیں، تو میں دعا کروں گا ایسا ہمارے قانون بنایا جائے کہ سخت ترین سزا دی جائے، وہ کوئی انگلی بھی نہ ٹچ کر سکے کسی کو. ایسا انشاءاللہ تعالیٰ قانون ہوگا اور اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا. تو دعا میں یاد رکھیے گا. بات کوئی بری لگے تو معذرت چاہوں گا، اور میں خوشخبری دیتا ہوں پاکستانی قوم کو انشاءاللہ
پاکستان کو آپ ترقی کرتا ہوا دیکھیں گے، اور آپ کہیں گے کہ ہاں یار ہم گمراہی میں چلے گئے تھے، ہم تو اچھے آدمی کو ایک طرف اٹھا کے پھینک دیا تھا اور ایک غلط آدمی کو اپنے اوپر مسلط کر دیا تھا، لیکن دیر آئے درست آئے، اور جب یہ ہو جائے تو اپنی اصلاح کر لے آدمی، اور شام کا بھولا صبح کو اگر جاگ گیا تو اس کو بھولا نہیں کہتے، اور جہاں آپ جاگ جائیں وہیں سے آپ شروعات کر دیں، اور پھر ترقی آپ کی قدم چومیں گی اور رب آپ کا ساتھ دے گا ہی دے گا۔ جب قومیں اچھی ہو جاتی ہیں، اچھی سوچ رکھیں گے ایک دوسرے کے لیے، تو پھر اللہ کی طرف سے بہت خیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے فلسطین کو، میرے مسلمان بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر جگہ جہاں جائیں، اور تمام دنیا میں امن ہو، اور تاکہ دنیا خوشحالی کی طرف جائے۔ اس وقت جنگوں کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے، اور اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا دوستوں، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔